الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين إلى آخر الآية صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا تھا. وادی تیہ میں اللہ کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو 40 سال تک حیران اور سرگردہ پھرنا پڑا. اپنے گھر اپنے وطن ان کو جانا نصیب نہیں ہوا. وہاں ان کو مختلف ضرورتیں پڑی. اللہ نے ساری حاجتوں کا انتظام، ساری ضرورتوں کا انتظام خزانہ غیب سے کیا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے ضرورت کی تکمیل کی. ان کو پانی کی ضرورت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی طلب کیا، پانی مانگا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ ضرورت پوری کی. موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے عصا کو، اپنی لکڑی کو خاص پتھر پر مارو تو وہاں سے چشمے ابل پڑے. اور 1-2 چشمے نہیں، 12 خاندان تھے بنی اسرائیل کے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے سورہ یوسف میں ہم سن چکے ہیں. تو انہی سے ہر ایک لڑکے سے ایک خاندان چلا ہے. 12 خاندان کے 12 چشمے، اور ہر ایک کو اپنے پینے کی جگہ معلوم. ہر خاندان والے کہ میرا اس چشمے سے میرے پانی پینے کی جگہ ہے. خیر اللہ نے ان کے لیے یہ راحتیں بھی کر دی. پانی کی ضرورت تھی، چشموں کا انتظام کر دیا. اللہ نے کہا خوب کھاؤ، خوب پیو، کھانے کی چیزیں کھاؤ، من و سلوا کھاؤ، پیو، پانی پیو. وہ چشمے دے دیے، لیکن حکم عدولی مت کرو، میرے حکموں کو توڑو مت، زمین میں فساد مت مچاؤ، اطاعت سے باہر مت نکلو. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. یاد کرو اس زمانے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، پانی طلب کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر ماریے. فانفجرت، پتھر پر عصا مارنے کی دیر ہی تھی کہ اس سے 12 چشمے نکل پڑے فوراً. قد علم كل اناس مشربهم، اور ہر ایک نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی. کھاؤ کھانے کی چیزیں، پیو پینے کی چیز اللہ کے رزق میں سے، لیکن کیا مت کرو، زمین میں حد اعتدال سے باہر مت نکلو فساد مچاتے ہوئے. نماز استسقاء، پانی کی قلت ہو جاوے، بارش نہ برسے تو ہم نماز پڑھتے ہیں. تو شریعت موسوی میں یہ سمجھ لو کہ پانی کی قلت ہو تو اس کے لیے اصل چیز دعائی ہے.
شریعت موسوی میں صرف دعا ہی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی دونوں طرح کی چیزیں ملتی۔ کبھی دعا نماز کی شکل میں بھی ہو جائے، جیسے صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی ایک مرتبہ سب کو لے گئے عیدگاہ کے میدان میں گئے، خطبہ دیا، نماز پڑھائی اور دعا مانگی بارش کے لیے، پانی کے لیے۔ اور ایک آدھ صحیح حدیث میں یہ بھی ثابت ہے کہ صرف دعا پر اکتفا کیا، جمعہ کے خطبے میں دعا منگائی، دعا پڑھ لی، اللہ نے بارش برسا دی۔ بحث کی چیز یہ نہیں ہے کہ نماز استسقاء اصل ہے کہ دعا اصل ہے، نماز استسقاء میں بھی دعا ہی ہوتی ہے، اصل چیز دعا ہے۔ اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ چاہے دعا کی شکل میں آپ بارش طلب کرو اللہ سے، یا باقاعدہ طور پر نماز پڑھ کر بارش طلب کرو، دونوں چیز میں جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچارہ ظاہر کرنا اللہ کے سامنے، گناہوں پر بریک لگانا، گناہوں پر نادم ہونا، اللہ کے سامنے عبودیت کا، ابدیت کا اظہار کرنا، یہ دونوں چیز میں کامن ہے۔ اگر گناہوں پر اصرار ہے ہم کہ گناہ تو نہیں چھوڑیں گے، گناہ نہیں چھوڑیں گے، گناہوں پر اصرار ہے، تو گناہوں پر اصرار کے ساتھ اور اللہ کے سامنے جھکے بغیر، اپنے آپ کو بیچارہ بنائے بغیر ہم چاہیں کہ ہماری دعا میں تاثیر ہو جائے، ہماری نمازوں میں تاثیر ہو جائے اور موسلا دھار بارش ہو جائے، نہیں ہو سکتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنی مرضی سے ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر پانی کو وسیع کر دے، بارش برسا دے، تو یہ اللہ کا اپنا معاملہ ہے۔ باقی ہم سوچیں کہ ہم دعا منگائے یا پھر یہ کرے لیکن ساتھ میں گناہ بھی کرتے رہے، تو گناہوں پر اصرار کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ایک اور آیت آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ اور یاد کرو اس زمانے کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے زمین میں سے جو چیز اگے ایسی چیز پیدا کرے، یعنی کہ ساگ، ترکاری، ہری سبزی، وقِثَّائِہَا اور ککڑی، وفومیہا اور گیہوں، وعدسیہا وبصلیہا اور مسور کی دال اور پیاز۔ ان کو ایسی چیزیں چاہیے تھی، معمولی سادہ قسم کا کھانا۔ اگتا گئے تھے من و سلوہ جو کہ نفیس کھانا تھا، پاکیزہ کھانا تھا، ایک ہی کھانا کھا کر اگتا گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ایک کوالٹی کے، ایک قسم کے کھانے پر ہمیں اب صبر نہیں آتا، ہم تھک چکے ہیں، اب نئی ویرائٹی لاؤ، اپنے رب سے دعا کرو کہ ایسی چیزیں زمین سے، جو چیزیں زمین اگاتی ہیں، زمین سے اگتی ہیں، ایسی چیزیں ہمارے لیے کھانے کے لیے بھیجی جائے، اگائی جائے، لائک سبزی، ترکاری، ککڑی ہوئی، مسور کی دال ہوئی، گیہوں ہوئے اور ڈونگری، پیاز ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا او احمقو اتستبدلون الذی هو ادنیٰ بالذی هو خیر، کیا تم عوض میں لے رہے ہو ادنا چیزوں کو اس چیز کے مقابلے میں جو اعلیٰ تھی، یعنی اللہ کا کھانا اعلیٰ ہے کہ تمہاری ڈیمانڈ والا اعلیٰ؟
تم ادنا چیزوں کو اعلیٰ چیزوں کے بدلے میں لینا چاہتے ہو؟ خیر ان کی یہ خواہش اگر ہے ہی تو پوری کی گئی، اور اس طریقے سے پوری گئی۔ گزشتہ بھی کل اس کے بارے میں تذکرہ آ چکا، مختصر کرتا ہوں۔ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اللہ نے کہا کہ بھئی جہاں وادی تی میں، میدان تی میں آپ ہو، اس کے حدود میں قریب میں ایک شہر ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں تم جو درخواست کر رہے ہو، جس کا سوال کر رہے ہو، وہ چیزیں آپ کو وہاں ملے گی، گاؤں ملیں گے، ترکاری ملے گی، ہری سبزی، ککڑی، تو وہاں چلے جاؤ، اور کس طریقے سے داخل ہونا ہے وہ ساری چیزیں کل آ گئی۔ خیر اس طریقے سے انہوں نے خوب حکم عدولیہ کی، اللہ کو خوب ناراض کیا، خوب نافرمانیاں کی، ان کو سیدھا سمجھاوے تو وہ الٹا کرے، تو پھر اخیر میں جا کے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت مار دی گئی، جما دی گئی، اور پستی ان پر تھوپ دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ ذلت اور پستی کیوں ہوئی؟ یہ اس وجہ سے ہوئی کہ وہ احکام الہی کا انکار کرنے لگے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو بغیر حق ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اطاعت نہیں کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اور بار بار وہ حد اطاعت سے نکل جایا کرتے تھے۔ ان پر ذلت مار دی گئی، یعنی کسی کی نگاہ میں ان کی قدر نہیں رہی، جس سے بھی ملتے وہ ذلیل اور رسوا ہی کے ساتھ ملیں گے۔ پستی ان پر جما دی گئی، مطلب کہ ان کی خود طبیعتوں میں اولو العزمی نہیں رہی، اور اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، اللہ کی سزا کے، اللہ کے غصے کے مستحق ہو گئے۔ اور کیوں ہوئے؟ کہ انہوں نے خوب احکام الہی کو توڑا، اور خوب نبیوں کو وقت وقت سے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور جانتے تھے کہ یہ ہم نے ناحق کیا ہے، لیکن محض عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے وہ یہ فعل انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ذلت اور رسوائی تو ان کے نصیب میں آنی ہی تھی، اور بار بار وہ حد سے نکل جایا کرتے تھے۔ پھر یہاں اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی کا کیا مطلب ہے؟ دو طرح کی تفسیر ملتی ہے۔ ایک تفسیر یہ ملتی ہے کہ ان پر ذلت مار دی گئی، مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے ہی مالدار اب کیوں نہ ہو جائے، ان کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ آ جائے، پھر بھی وہ ذلیل ہی رہیں گے، جس سے ملیں گے کوئی ان کی قدر نہیں ہوگی، اور ہمیشہ غلامی ہی کی زندگی بسر کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی موقع پر ان سے کہا تھا کہ اللہ کی مان کر چلو، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ، ورنہ دوسروں کی غلامی میں رہنا پڑے گا، محکوم ہو کر رہنا پڑے گا، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ ہے ذلت ان پر مار دی گئی کہ ہمیشہ غلامی میں رہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کبھی قرب قیامت تک وہ سلطنت قائم نہیں کر سکیں گے، اپنی حکومت قائم نہیں کر سکیں گے، جہاں بھی رہیں گے لوگوں کی غلامی میں رہیں گے۔ اب یہاں پر رک کر ہمیں یہ سمجھ دینا چاہیے، بہت سارے مسلمان جو باخبر ہے، عالم کی احوال سے، دنیا کے احوال سے باخبر ہے، وہ کہیں گے کہ قرآن کی اس آیت پر تو اعتراض ہوتا ہے، اسرائیلیوں کا، یہودیوں کا تو فلسطین پر تسلط ہے،
حالانکہ قرآن کی آیت تو یہ کہتی ہے کہ وہ قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ دائمی ذلت ان پر مار دی گئی ہے۔ قیامت سے پہلے دجال جو یہودی ہوگا اس کا کچھ تسلط ہوگا، لیکن وہ بھی خالی بس زور شور دکھے گا، اور کوئی بھی عاقل سمجھ سکتا ہے کہ 40 دن کی حکومت کوئی حکومت نہیں کہلاتی ہے، کوئی بھی عقل مند اس کو ہی نہیں کہے گا کہ اس کی حکومت قائم ہو۔ باقی قیامت سے پہلے تک ان سے حکومت چھین لی گئی ہے، ان سے سلطنت چھین لی گئی ہے، اور یہ جو فلسطین پر ان کی حکومت اور ان کا اقتدار دکھتا ہے، اس کی حقیقت سے وہ لوگ باخبر ہیں جو دنیا کے احوال کو جانتے ہیں کہ ان کی اپنی طاقت نہیں ہے، یہ ان کا اپنا زور نہیں ہے، بلکہ وہ امریکہ اور برطانیہ کی چھاونی سے اس کی زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ وہ اپنے دم پر اپنی طاقت کے بلبوتے پر 1 مہینہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ تو امریکہ اور برطانیہ نے اسلامی بلاک کو کمزور کرنے کے لیے وہاں اسرائیل کے نام سے چھاونی بنائی ہے، نام ان کا ہے، لیکن چلا کوئی اور رہا ہے۔ اور یہ اشکال دفع ہو جاتا ہے، اللہ کی دوسری آیت ہے اسی قسم کی جہاں پہ ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، جہاں پر یہ تذکرہ ہے کہ ان پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی مگر جو اللہ کی رسی میں آ گئے، یعنی قانون الہی کی وسعت میں آ کر ان کی قوم کے کچھ افراد جیسے کہ بچے، عورتیں، یہ اگر اس ذلت سے اور مسکنت سے محفوظ رہ جائے تو اللہ کے عہد کی وجہ سے اور اللہ کے قانون میں وسعت ہے، اس میں آ کر رہ سکتے ہیں، یا پھر وحبل من الناس، یا کہ وہ لوگوں سے وہ عہد کر لے اور لوگوں کی پشت پناہی میں، یعنی لوگوں کا سہارا لے کر، دوسری قوموں کا سہارا لے کر وہ اپنی مسکنت کو، اپنی ذلت پر پردہ ڈال دے۔ ذلیل تو وہ رہیں گے ہمیشہ، پستی تو ان پر رہے گی ہمیشہ، لیکن وہ پردہ ڈال دے دوسری قوموں کا سہارا لے کر تو الگ بات ہے، باقی وہ ذلت اور مسکنت یہ خدا کا حکم ہے، یہ ان پر قیامت کے لیے رہے گا۔ تو موجودہ فلسطین پر جو ان کا قبضہ ہے، کنٹرول ہے، اس سے کلام الہی پر ہمیں اعتراض بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ بھی ہر ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ بھئی یہودیوں کی جو شریعت ہے، ان کی جو تہذیب ہے سب سے پرانی، اسلام بعد میں آیا، نصارہ عیسائیت بعد میں آئی، سب سے پرانی تہذیب اور شریعت کون سی ہے؟ کہ بھئی یہودیوں۔ تو سب سے پرانی ہونے کے باوجود وہ پورے عالم میں سے، پوری دنیا میں سے ایک فلسطین پر ان کا تسلط مان لیا جائے، ان کا کنٹرول مان لیا جائے، تو پورے عالم کے اعتبار سے وہ کتنے کے مالک ہے؟ ایک نقطے کے بھی مالک نہیں ہے، ایک حرف کے چھوڑو، ایک نقطے کے وہ مالک نہیں، اتنے کے مالک ہوئے نا، ایک نقطے کے مالک ہوئے۔ اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی جو آیت ہے سارے یہودیوں پر جو دائمی ذلت اور مسکنت کی، کیا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ان کے قبضے تصرف میں آ جانے کے بعد، حالانکہ وہ بھی پورا فلسطین نہیں، آدھا فلسطین، اور وہ بھی امریکہ اور برطانیہ کے زیر سایہ، ان کا اس میں اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں، بلکہ وہ تو فرما بردار غلام کی حیثیت سے، اور اس میں بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اتنا ان پر اگر کنٹرول آ گیا ہے اتنے حصے پر، تو قرآن کریم کی اس آیت کو موضوع سوال نہیں بنائیں گے، سوال کی جگہ نہیں بنائیں گے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ ان پر دائمی ذلت ہے، یہاں ان پر کیوں ان کو کنٹرول دیا گیا ہے؟ یہ اشکال میں سمجھتا ہوں دفع ہو گیا۔ بجاز اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور جب فلسطین کا ذکر آیا تو اس موقع پر رمضان کی مبارک ساعتوں میں
خاص دعاؤں کی اپیل کرنا ہم سب کے لیے فرض ہے۔ غزہ کے مسلمانوں پر جو انہوں نے مظالم ڈھائے ہوئے ہیں تو خصوصی دعاؤں کی اپیل ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی بڑی آزمائش ہے، اور دنیا اور اقوام عالم یہ سمجھتی ہے، پورا مسلمان کا گروہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست اپنا ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرماوے، اور جنت میں جو شہداء ہو گئے ان کو اعلیٰ علیین میں ان کو جگہ عطا فرماوے۔ ہم سب ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے یہاں پہ رہتے ہوئے، لیکن اپنی مقبول دعاؤں کے اندر ان کو ضرور یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ صدق اللہ۔